الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ الی الاخیر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اترکوا الدنیا لأہلہا. وقال امامنا مہدی الموعود علیہ الصلوۃ والسلام طلب دنیا کفر است و طالب دنیا کافر است. صدق اللہ العظیم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری بڑائیاں، ساری خدائی اس ایک خدا کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، خلاق کائنات ہے. درود و سلام ہو خاتمین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی ہر ضروریات پر. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے ہم کو آج پھر یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم بندگی میاں شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و سلسلے کو، آپ کی سیرت طیبہ کو سماعت فرما سکیں. جیسا کہ گزشتہ فقیر نے سیرت کے ان اوراق کو بیان کرنے کی کوشش کی جہاں حضرت بندگی میاں شاہ خودمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے کیا معاملہ تھا، جب آپ تشریف لائے اس وقت آپ کے احوال کیا تھے، جب پیدا ہوئے تو آپ کے گھرانے کا تعلق کیسا تھا، آپ کا بچپن کیسا رہا. جوں آپ بڑے ہوتے گئے، رفتہ رفتہ ہر سال ایک اور کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، آپ کے عشق میں اور ابال آتا چلا جاتا. بندگی میاں شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفتہ رفتہ جب 18 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں اور اس عمر کو پہنچنے تک خدا طلبی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ کئی دن مدہوش بہق رہتے ہیں، مستغرق بہق رہتے ہیں. کئی دن کھانا نہیں کھاتے، کئی دن پانی نہیں پیتے، یہاں تک کہ یہ عالم آپ کے عشق خدا کا ہو چکا تھا کہ آپ کئی دن کسی سے بات بھی نہیں کرتے. ایسے عالم میں، ایسے وقت میں جہاں آپ اپنے عشق کی معراج پر جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہادی الزماں کو، آخر الزماں کو بندگی میاں شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتا ہے. چنانچہ حضرت میرا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام 901 ہجری میں دعوی مہدیت فرماتے ہیں. کعبۃ اللہ میں رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر آپ اپنی مہدیت کا دعویٰ پیش فرماتے ہیں، اور حاضرین جن کے مقدر میں ایمان تھا سب کے سب آمنا و صدقنا کہتے ہیں
اور جن کے تقدیروں میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ جانے کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن جبکہ آپ ساری تیاریاں، اونٹوں کا انتظام، ہر کام کر چکے ہوتے ہیں، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود کے خواب میں آتے اور فرماتے ہیں آپ اور ہم جدا نہیں ہیں، آپ اور ہم ایک ہی ہیں، جدا نہیں ہیں۔ یہاں آنے سے بہتر ہے کہ آپ ہندوستان کا قصد کریں، وہاں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ ہندوستان وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کے تعلق سے حدیثوں کے اندر روایت آئی ہے جنگ ہند، غزوہ ہند، اور یہ حدیثوں کے اندر جو اشارہ ہے، یہ جو خواب میں مہدی موعود علیہ السلام کو فرمان ہے، یہ ہند سے مراد بندگی میاں کی ذات ہے۔ بندگی میاں کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے ایک مرشد کامل کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک صحبت صادق کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک وسیلہ رب کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ یہ ساری باتیں اس ہندوستان جانے پر چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام مدینہ منورہ جانے کا ارادہ بدل دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو واپس ہندوستان کی طرف رخ موڑتے ہیں، اور آپ احمد آباد تاج خاں سالار کی مسجد میں 903 ہجری میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد آپ نے اپنا دوسرا دعویٰ کیا۔ دوسرا دعوی موقت آپ نے کیا، اور دعوی موقت کرنے کے بعد پھر آپ پیراں پٹن کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ ویسے تو گجرات وہ مقام مہدی موعود علیہ السلام کے لیے رہا ہے جہاں آپ دعویٰ کرنے سے پہلے بھی آئے تھے۔ پہلا مقام مہدی موعود علیہ السلام جونپور سے جو ہجرت کیے وہ داناپور، دوسرا مقام کالسی، تیسرا مقام چندیری، اور چوتھا مقام چاپانیر تھا۔ اور چاپانیر آنے کے بعد آپ مانڈو سے ہوتے ہوئے پھر آپ دولت آباد، خلد آباد، گلبرگہ، بیجاپور، دابول بندرگاہ ہوتے ہوئے جدہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ہندوستان میں پہلے آئے تھے لیکن آپ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ کیا بات نہیں فرمائی؟ حضرت بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، گجرات کے تعلق سے، اس گجرات کی عزت کے تعلق سے آپ نے ابھی اس وقت کچھ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ احمد آباد سے پیراں پٹن کی طرف نکلنے لگے، احمد آباد سے پیراں پٹن کی طرف نکلنے لگے، تو آپ نے جیسے جیسے پٹن کی طرف قدم بڑھانا شروع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بوئے عشق نہیں آیا، یہاں سے مجھے عشق کی بو آتی ہے۔ عشق کی بو ایک انسان کے اندر سے کب آتی ہے؟ عشق کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور عشق میں پھر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے انس، لگاؤ، صرف دلچسپی، ایک ہوتی ہے محبت، گہرا لگاؤ، اس کو بولتے ہیں محبت۔ ایک ہوتا ہے عشق، اس لگاؤ کے اندر پاگل پن جب آ جاتا ہے، رہ نہیں پاتے اس کے بغیر، اس کو بولتے ہیں عشق۔ تو خدا سے جو عشق ایسا کیا جاتا ہے، خدا کی طلب جب ایسی کی جاتی ہے، تو پھر اس عشق میں سے خوشبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عشق کی خوشبو روحانی رکھنے والے حضرات محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں، اور موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بوئے عشق میں آئے، اس جگہ سے مجھے عشق کی بو آ رہی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنے دائرے میں جب بیان فرماتے خدا تعالیٰ کے عشق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب کا، تو آپ فرماتے آج ہی کا واقعہ ہے، اسی کے
اوپر میں کہوں گا آج جس گھر مجھے دعوت تھی ان کے یہاں ایک ہی اللہ نے لڑکا دیا ہے. جس کے گھر مجھے دعوت تھی اس کے گھر اللہ نے ایک ہی لڑکا دیا ہے، زیادہ اولاد اللہ نے اس کو نہیں دی. شاید گاؤں میں ایسے اور بھی بہت گھر ہوں گے جن گھروں میں ایک بچہ ہی ہوگا، کسی کے یہاں 2 بچے ہوں گے، کسی کے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے برکت اللہ اور دیا ہوگا تو 3-4 اور ہوں گے، لیکن کئی گھر ایسے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آج جس گھر میں فقیر کو دعوت تھی اس گھر میں ایک ہی اللہ نے لڑکا دیا ہے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے عشق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ماں باپ ہو اور ان کو ایک لوتا ایک لڑکا ہو. اللہ کی طلب، اللہ کے دیدار کی طلب، اللہ کے عشق کی طلب، اور اس کی مثال اور اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ کسی ماں باپ کو ایک ہی لڑکا ہو اور اچانک وہ اوجھل ہو جائے، گم ہو جائے، غائب ہو جائے، نہیں بول کر کہیں چلا جائے، تو ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ نہ کھانا سدھرتا ہے، نہ پانی پی سکتے ہیں، ہر گھڑی دروازے پہ نظر ہوتی ہے، دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے رہتے ہیں، رشتہ دار اور تمام عزیز و اقارب سے کہتے چلے جاتے ہیں کہیں دکھ جائے بچہ تو بتا دینا. کوئی چیز سدھرتی نہیں ہے، کوئی بات دماغ میں آتی ہی نہیں ہے، کوئی بات کر نہیں سکتے ہیں، بے چین اور بے جان جیسے ہو جاتے ہیں اپنے لخت جگر نور نظر کے لیے. یہ کیفیت اپنے لڑکے کی جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہو بہو ایسی کیفیت اللہ کے عشق کی ہونی چاہیے کہ اللہ کا عشق ایسا ہونا چاہیے کہ نہ کھانا سدھرے، نہ پانی پینا سدھرے، نہ ہوش رہے، ایک گمسم پنا ہو جائے، ایک بے چینی اور اضطراب کا عالم ہو جائے، ہر وقت تم کو اللہ کی طرف ستائے اور تڑپائے. یہ اللہ کے عشق کا مقام ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہاں فرمایا، اور آپ پٹن کی طرف جب آگے بڑھے، گجرات میں اور گہرا اندر جانے لگے، تو آپ کا فرمان اس ہستی معظم پر ثابت اتر رہا ہے. بندگی میاں شاہ خندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کیفیت ایسی ہی بنی ہوئی ہے. نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ سو رہے ہیں، نہ کسی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، بس مستغرق بحق رہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسا عشق عطا فرما. اس عشق میں تڑپ رہے ہیں اور آپ آگے مہدی موعود علیہ السلام اس عاشق کے پاس جا رہے ہیں. حکم خدا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہندوستان میں جاؤ، یہاں مدینے مت آؤ، ہندوستان میں جاؤ. حکم خدا مہدی موعود کو ہوا ہے، وہاں جاؤ، وہاں ہمارا عاشق ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور آپ اس کے انتظار کو پورا کیجیے. موعود علیہ السلام پھر آگے بڑھتے ہیں. موعود علیہ السلام فرماتے ہیں گجرات وہ ہے کہ عشق جونپور سے اٹھا اور گجرات پر برسا. موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ گجرات پر عشق برستا ہے، یہاں سے عشق کی بو آتی ہے. پھر فرمایا عشق جونپور سے اٹھا، گجرات نے اسے جھیل لیا، گجرات نے اس کو سنبھال لیا. اس گجرات سے مراد کون ہے؟ اس خوشبو سے مراد کون ہے؟ بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. پھر کچھ قدم آگے بڑھے مہدی موعود علیہ السلام، پھر فرمایا کہ اگر ہندوستان ایک انگوٹھی ہے اس کا نگینہ گجرات ہے. پھر فرمایا مہدی موعود علیہ السلام نے پوری دنیا اگر ایک انگوٹھی ہے اس کا نگینہ گجرات ہے. پھر کچھ آپ پیرا پٹن کے جب بہت نزدیک آ گئے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام پھر فرماتے ہیں جیسے جیسے عاشق کے نزدیک آتے جاتے ہیں، جیسے جیسے آگ کے نزدیک آتے جاتے ہیں، عشق کی آگ کے نزدیک آتے جاتے ہیں، تو عشق کی آگ کی جو تاپ ہے مہدی موعود علیہ السلام محسوس کرتے جاتے ہیں کہ اس عاشق کا عشق کہاں تک پہنچ چکا ہے، بندگی میاں کا عشق کہاں تک پہنچ چکا ہے. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پٹن مومنوں کی کان ہے، پٹن
مومنوں کی کان ہے، پٹن گجرات مومنوں کا معدن ہے، یہاں مومن ہی مومن نکلتے ہیں، ایمان ہی ایمان یہاں پر ہے۔ پھر آپ فرمائے بو ایمان نہیں آیت، یہاں سے ایمان کی بھی بو آ رہی ہے، اس عشق میں اتنا ایمان آ گیا ہے کہ اب ایمان کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پٹن تشریف جب لاتے ہیں تو وہاں ایک اللہ والے بزرگ رہتے تھے جن کا نام رکن الدین مجذوب تھا، بہت بڑے ولی اللہ تھے، لیکن ایک عجیب ہی ولایت ان کی تھی کہ بغیر کپڑوں کے وہ رہتے تھے، برہنہ رہتے تھے، جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں پہنتے تھے، کچھ نہیں پہنتے تھے، برہنہ رہتے تھے۔ جب کوئی آ کر کہتا کہ آپ انسان ہیں، ولی اللہ ہوں گے لیکن آپ انسان ہیں، آپ کو کپڑے پہننا چاہیے، تو فرماتے کس سے شرم کروں، تم لوگ جانور جیسے ہو، جانور سے بھی کوئی شرم کرتا ہے؟ ایسا فرماتے تو کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ برہنہ رہتے تھے حضرت رکن الدین مجذوب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے رحمت اللہ علیہ، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ پھر صحابی مہدی بن گیا۔ تو حضرت رکن الدین مجذوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی آمد پر یکایک اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے مریدین سے کہنے لگتے ہیں لاؤ لاؤ کپڑے لاؤ، آنکھوں والا آ گیا ہے۔ کیا فرماتے؟ لاؤ لاؤ کپڑے لاؤ، آنکھوں والا آ گیا ہے۔ تو سارے مریدین کہتے ہیں ہم سے پردہ نہیں، اس سے پردہ کیوں؟ بولے تم جانوروں کی طرح ہو، وہ ولایت کی آنکھ لے کر آ رہا ہے، وہ آنکھوں والا آ رہا۔ آپ نے پہلی مرتبہ اپنی حیات میں کپڑے منگا کر پہنے اور خادی خادن کے یہاں، آپ نے باڑی وال کے یہاں ان کو خیر مقدم کیا، مہدی موعود علیہ السلام کا استقبال کیا اور استقبال کر کے ان کو اپنے دائرے میں رہنے کی اجازت دی، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا سارا قافلہ قاضی خادن کی یہاں آ کر اترتا ہے اور رکن الدین مجذوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت کرتے ہیں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت کرتے ہیں، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت کے لیے اپنے مریدین سے کہتے ہیں جاؤ نان اور کیلا لے کر آنا، روٹی اور کیلا لے کر آنا۔ تو ان کے مریدین اتنے سارے قافلے والے اللہ والے آئے ہوئے ہیں تو فوراً جاتے ہیں اور بازار سے روٹی اور کیلا لینا شروع کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت بندگی میاں شاہ خندمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جان، کون؟ حضرت بندگی میاں ملک برخوردار عرف ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بازار میں ہی تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بازار اچانک گرم ہو چکا ہے، سب خریدی کے لیے آ گئے ہیں، دوڑم داڑی چل رہی ہے۔ آپ کو اس گڑبڑ کو دیکھ کر تجسس ہوا کہ کیا بات ہے، کچھ تو کچھ ہو رہا ہے۔ لوگوں سے آپ نے جب دریافت کیا، بتایا گیا کہ ایک اللہ والی ذات آئی ہے جس نے اپنے آپ کو مہدی موعود بتایا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے، ان کے قافلے والے بھی آئے ہوئے ہیں، اور سب کے سب اللہ والے ہیں، ذکر و فکر کا کام کرتے ہیں، اللہ کا بیان کرتے ہیں، قرآن کا بیان کرتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ ان کی ہمارے پیر نے دعوت رکھی ہے، رکن الدین مجذوب رضی اللہ تعالیٰ، انہی کی دعوت کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں۔ حضرت ملک برخوردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچ آئی کہ اس ہستی سے ضرور ملنا چاہیے، جس ہستی کے لیے اتنا اہتمام انتظام کیا جا رہا ہے، ایک اچھی بڑی دعوت کا انتظام کر رہے ہیں، تو پھر اس سے ملنا چاہیے۔ تو آپ بھی دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے حضرت رکن الدین مجذوب کے یہاں پہنچنے لگتے ہیں۔ جب دعوتی حضرت رکن الدین مجذوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ کی دعوت کرتے ہیں تو سب کو کیلے اور نان دیے جاتے ہیں، ایک ایک روٹی، دو دو کیلے۔ تو ایسا ہوتا ہے
جتنے صحابہ تھے سب نے برابر برابر ایک ایک روٹی دو دو کیلے بٹ جاتے ہیں، نہ کچھ کم پڑتا ہے نہ کچھ ایک روٹی یا کیلا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آخر ایسا کیسا گنتی کر کے لائے تھے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود السلام فرماتے ہیں میاں رکن الدین مجذوب کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے، اور یہ ولایت کا اثر ہے کہ انہوں نے سب کو برابر برابر تقسیم کیا، سب کی دعوت برابر برابر کی۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ حضرت ملک برخوردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ انور میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب آپ آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا۔ نماز ظہر ہوئی ہے یا غالباً نماز عصر ہوئی ہے، سب کے سب ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ملک برخوردار ہر ایک صحابی کے، ہر ایک آدمی کے نزدیک جا کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنا نور ان کے چہرے پر تھا، ہر ایک اللہ والے کے چہرے پر اتنا نور تھا، اس نور کو دیکھ کر تعجب کرتے اور سوچتے جب عام ان کے ماننے والوں کے چہروں پر اتنا نور ہے تو وہ مہدی موعود علیہ السلام کا چہرہ کتنا نورانی نہیں ہوگا، کیا ہی نورانی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے ہوئے کسی سے پوچھتے ہیں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو وہ آدمی، وہ شخص مہدی موعود علیہ السلام کے حجرے میں جاتا ہے اور موعود علیہ السلام سے عرض گزار ہوتا ہے کہ ایک اجنبی آپ کی تلاش میں آپ کو پوچھتا ہوا دائرے میں آیا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، اور جو ہی باہر آپ تشریف لاتے ہیں نظر پڑتے ہی نظر سے نظر ملتی ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ ملک برخوردار۔ کیا فرماتے ہیں؟ آؤ ملک برخوردار۔ یہ سننا ہی تھا، ملک برخوردار پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پہلی ملاقات ہے، پہلی نظر کی بات ہے، اور ان کا نام ابھی تک انہوں نے کسی کو دائرے میں بتایا نہیں ہے، اور یہاں مہدی موعود علیہ السلام ان کے اس نام سے پکار رہے ہیں جو ان کے گھر میں صرف پکارا جاتا تھا۔ یعنی باہر ہر جگہ ان کو ملک بخن ہی پکارتے تھے، اوروں میں، لوگوں میں، ہر جگہ پورے پٹن میں وہ ملک بخن سے مشہور تھے۔ ملک برخوردار صرف گھر کے ہی لوگ جانتے تھے، اور مہدی موعود علیہ السلام کی رسائی اور ان کے باطن کا یہ عالم کے دیکھتے ہی ایک نظر میں جب نام سے، مکمل نام سے، اے ملک برخوردار آؤ، جب آپ نے فرمایا، حضرت ملک برخوردار حیران ہو گئے، اچنبھے میں پڑ گئے کہ کیا ہی بڑی ذات ہے یہ، واقعی مہدی موعود کی ذات ہے یہ کہ جو اپنے باطن سے مجھے پہچان گئے ہیں، نزدیک گئے، دل سے تصدیق تو کر چکے تھے، اسی وقت مرید بھی ہو جاتے ہیں، اور مرید ہونے کے بعد کچھ دیر بعد عرض گزار کرتے ہیں خندکار میرا جی اگر اجازت دیں تو بندہ ایک ہستی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے جو یقیناً آپ ہی کی منتظر ہے، آپ ہی کے انتظار میں وہ ہستی تڑپ رہی ہے۔ یہ دیکھیے بندگی میاں کا مقام کیسا آ رہا ہے۔ مقام بندگی میاں کیا ہے؟ میاں کا مقام مہدی موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، جب عرض گزار ہوئے ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ہستی، ایک عاشق کو میں آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں کہ وہ تڑپ رہی ہے آپ جیسے ہی مرشد کے انتظار میں، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اسی وقت ارشاد فرماتے ہیں اے ملک برخوردار، اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بندے کو یہاں پر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے انہی کے لیے، جاؤ ان کو لے آؤ۔ یہ مقام ہے بندگی میاں کا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے فرمائے۔ یہاں بندگی میاں ملک برخوردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خوشی کے جذبے کے ساتھ بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور اپنی مسرت کا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ ساری چیزیں، ساری باتیں بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی آئی ہے کہ جو ایسی اللہ والی ہے جن کو دیکھ کر کوئی ان سے دور نہیں رہنا چاہے گا، اور میں تو ان کا مرید بھی بن گیا ہوں، ان کی تصدیق بھی کر چکا ہوں۔
اب آپ چلیے اور یقیناً اس ہستی کو دیکھ کر آپ کو بھی اس ہستی سے عشق ہو جائے گا۔ اب بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق، جذبہ الوہیت، جذبہ استغراق بڑھتے چلا جاتا ہے کہ اب وہ ہستی ملنے والی ہے جس کے ذریعے سے وہ دیدار جو ایک بار ہوا تھا 3 سال کی عمر میں، وہ پیاس، وہ تشنگی، وہ تڑپ جو ایک بار لگی تھی اب وہ بجھنے والی ہے۔ آپ کا عشق اور بڑھتا جاتا ہے، ابال عشق میں اور آتا جاتا ہے۔ اسی عالم کے اندر ملک برخوردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں کو، بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 18 سال کی ہے، 904 ہجری کا آخری مہینوں کا یہ وقت ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں قاضی خازن کے یہاں آپ بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرے میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے مہدی موعود علیہ السلام کو، اے سید محمد جون پوری اٹھو، جاؤ اور ہمارے عاشق کا استقبال کرو، ہمارا عاشق تمہارے دائرے میں آیا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ بھائی سید النمیر، آپ اور ہم ایک جدی حسینی سید ہیں، آؤ بھائی سید النمیر، آپ اور ہم ایک ہیں۔ جب یہ فرمانا شروع کیا نام مبارک بندگی میاں کا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جب اپنی زبان سے لینا شروع کیا اور جیسے ہی نام لیتے لیتے نظر سے نظر ملی، بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھو گئے۔ کیوں نہ کھوئیں؟ جنہوں نے اول وقت سے ہی دنیا کو چھوڑ دیا تھا اللہ کی خاطر، حکم رسول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اترکوا الدنیا لأہلیہا، دنیا کو چھوڑ دو دنیا والوں کے لیے۔ اول وقت سے ہی آپ نے اپنے دل سے دنیا کو دور کر دیا تھا، اور وجہ یہی تھی اللہ کا عشق اور اللہ کی ذات کو حاصل کرنا، اللہ کی دید حاصل کرنا۔ اسی وجہ سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ طلب دنیا کفر است و طالب دنیا کافر است، دنیا کا طلب کرنا کفر ہے اور دنیا کو طلب کرنے والا کافر ہے، اور خدا کا طلب کرنے والا مومن ہے اور خدا کو طلب کرنا ممکن ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اسی فرمان کے مطابق یہ مومن کامل اپنے کمال پر آ رہا ہے، اور نظر سے نظر ملی، ایک مدہوشی چھا گئی، ایک بے ہوشی چھا گئی، ایک استغراقی کیفیت اتنی بڑی کہ آپ اپنا ہوش کھو کر زمین پر گر پڑے۔ بندگی میاں شاہ النبی حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی زمین سے گرتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام آگے فوراً بڑھ جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کر ان کے سر مبارک کو، وہ سر جو 100 سروں کے برابر ہے، اس سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں اور ان کو ذکر خفی کی تلقین کرتے ہیں۔ بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلقین پاتے ہیں، اور تلقین پانے کے بعد ان کو اٹھایا جاتا ہے، عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نماز کے لیے جماعت باندھنے کا حکم دیتے ہیں، خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام امامت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سارے لوگ بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدہوشی، بے ہوشی اور بالکل آپ گم ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، اسی حالت استغراق میں آپ کو بھی ملک برخوردار اپنے ساتھ لے کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نماز جو نماز عشق ہے، وہ نماز جو نماز دید خداوندی ہے، جب اس نماز میں بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے زمین پر نہیں ہوتے، دربار خداوندی میں پہنچ جاتے ہیں، عرش معلیٰ پہ چلے جاتے ہیں، دربار خداوندی میں آپ کی حاضری ہو جاتی ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں نماز عصر میں آپ کھڑے ہیں، آپ کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں اور ایک بڑا آرا لے کر آپ کو بیچ حصے میں سے 2 حصوں میں کاٹ دیتے ہیں، ایک آرا لے کر آپ کے جسم کے 2 حصے کر دیتے ہیں، اور جسم کے 2 حصے کر دینے کے بعد
سیدھے جانب کے حصے کو نور میں ڈبوتے ہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ آرائش سے زیبائش سے سجا دیتے ہیں، اور جو بازو دوسرا حصہ ہوتا ہے، بایاں حصہ ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، نہ اس کو کوئی زیبائش دیتے ہیں، نہ کوئی اس کو سجاوٹ کرتے ہیں، اس کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش معلیٰ پر بندگی میاں سے ارشاد ہوتا ہے، اے سید الضمیر، ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم سے بشری کیفیت کو دور کر کے نورانی کیفیت کو تمہارے اندر بھرا ہے، اور اس احسان کے بدلے بتاؤ ہمارے لیے ہمارے دربار میں کیا نذرانہ، کیا تحفہ لے کر آئے۔ ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم سے بشری کثافتوں کو دور کر کے نورانی لطافتوں سے تم کو مالا مال کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، اور اس کے شکر میں ہمارے دربار میں کیا تحفہ پیش کرتے ہو۔ تو بندگی میاں شاہ النمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے آقا، اے مولا، اے خلاق دو جہاں، نہ میرے پاس بیوی ہے، نہ میرے پاس بچے ہیں کہ تیرے راہ میں تجھ پر قربان کروں، کچھ نہیں ہے، سب چھوڑا ہوا ہے، جب سے کہ تیری ایک جھلک ملی ہے سب چھوڑ چکا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، ایک سر ہے، اگر تو قبول کرتا تو یہ سر تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اے سید الضمیر، ہم تمہارے سر کے ہی خواہش مند ہیں، اور جو کوئی ہمارے دربار میں آتا ہے، جو کوئی ہمارا دیوانہ ہوتا ہے، اس کو اپنے سر سے ہاتھ دھونا ہی پڑتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کا فرمان ہوا کہ ہم تیرے سر کے ہی خواہش مند تھے، تو بندگی میں بے ساختہ کہہ دیتے ہیں، اے مولا دو جہاں، ایک سر کیا ہے، 100 سر بھی ہوتے تو تیرے دربار میں پیش کر دیتا۔ آپ کے اس جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اس عشق کے جذبے کو اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتا ہے کہ 100 سروں کے ساتھ اس سر کا مقام دیتا ہے۔ یہ بندگی میاں شاہ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے۔ جس جگہ، جس شہر میں، جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ان کا وطن ہے، ان کا شہر ہے، ہم ان کا صدقہ کھانے والے، ان کے گن گانے والے، یہ ان کا مقام آج ہم سن رہے ہیں، جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر اتنی عنایات کی، حضرت شاہ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی استغراقی دیدار خدا کی کیفیت میں نماز عصر بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا سر آپ کے جسم پر نہیں ہے۔ سر قبول کر لیا گیا، کیونکہ کہا کہ سر دوں گا، اللہ نے سر لے لیا۔ باضابطہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے کھانگوں پر سر نہیں ہے، بغیر سر کے آپ نے عصر ادا کی، بغیر سر کے آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، بغیر سر کے عشاء کی نماز بھی چل رہی تھی۔ اتنے میں نماز عشاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سر مبارک واپس آپ کے کھانوں پر رکھ دیا۔ تو بندگی میاں شاہ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اے مولا، یہ سر تو قبول ہو چکا تھا، یہ سر تو تیری بارگاہ میں پیش ہو چکا تھا، یہ سر تو تجھے تحفے میں دے دیا گیا تھا، اب یہ واپس کیوں لوٹا دیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے سید النمیر، اب یہ ہماری امانت ہے، حامل بار امانت بندگی میاں شاہ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کھانوں پر اپنی امانت رکھ دی اور ارشاد فرمایا، اے سید النمیر، یہ ہماری امانت ہے، جب کبھی ہم تم سے ہماری امانت طلب کریں گے بغیر کسی عذر کے دے دینا۔ تو بندگی میاں شاہ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کی عشاء کی حالت میں بندگی میاں سے فرماتا ہے، ہم تم سے راضی ہیں، اے النمیر، ہم تم سے راضی ہو گئے، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو بندگی میاں شاہ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے دربار میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا، تجھ سے تیری ذات مانگتا ہوں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تجھ سے تیری ذات مانگتا ہوں، وہی بات جو آپ کی والدہ محترمہ کہتی تھی،
خواب کی عالم میں، خواب کی کیفیت میں وہی بات بندگی میاں شیخ النمیر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے دربار میں عرض گزار ہے، مولا تجھ سے تیری ذات مانگتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور بھی کچھ مانگ لو، ہم انعام دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تم سے راضی ہیں۔ راضی پر رضائے خدا، اللہ کی مرضی پر ہم راضی ہوتے ہیں، لیکن اب اللہ خود راضی ہو چکا ہے، ہم راضی ہیں، مانگو۔ پھر کہا اے اللہ تجھ سے تیری ذات مانگتا اور کچھ نہیں چاہیے، تجھ سے تیری ذات چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ پھر یہی عاشق نے معشوق سے کہا تجھ سے تیری ذات مانگتا۔ اتنی ساری باتیں، اتنے سارے مقامات، اتنے سارے احوال نمازوں کے حالتوں میں گزر رہے ہیں، لیکن کسی کو اس کی خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے عاشق اور معشوق کے درمیان کی کیفیت۔ ایک شاعر کہتا ہے میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبر نیز۔ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسی محبت کی باتیں ہوتی ہے جو دوسرے سامنے پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ بہرحال بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس استغراقی کیفیت میں سے باہر دھیرے دھیرے آنے لگتے ہیں۔ عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، مہدی موعود علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہر عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرتے، تسبیح دے کر سلام پھیرتے اور سب اپنے اپنے حجروں میں پھر جا کر آرام کر لیتے۔ اسی طرح اس رات بھی مہدی موعود علیہ السلام سلام پھیرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے سید النمیر، تم پر جو کچھ بھی باتیں گزری ہیں ذرا بیان کرو۔ تو بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار کرتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام سے کہ خداوند اور میرا جی سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، میرا جی پر ہر چیز روشن ہے، میرا جی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر بھی مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں معلوم ہے، لیکن بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا احوال اور کیا عنایات اور کیا تمہارے اوپر مکاشفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے ہیں۔ تمہارے کشف کو، تمہارے احوال کو بھائیوں کو بھی بتا دو۔ کیوں بتا دو؟ کیوں بتا دو بھائیوں کو؟ تاکہ بھائی تمہاری عزت کرے، بھائی بھی جان جائے کہ تم کون سی ہستی ہو، تمہارا مقام کیسا ہے۔ بہرحال بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موعود علیہ السلام کے فرمان کے بعد فرماتے ہیں پھوٹ پڑے بندے کی آنکھیں، جس نے درمیان میں مہدی کو دیکھا ہو، بندے نے اپنے خدا کو دیکھا۔ نظر سے نظر ملی اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہو گیا، اور اس دیدار خدا پر، اس کیفیت پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں کہ آپ سچ کہتے ہیں، صدقتا، آپ بالکل سچ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا را خدا بینک، جو خدا ہو تو خدا کو دیکھو، جو خدا ہو تو خدا کو دیکھو۔ اب یہ جو فرمان مہدی موعود علیہ السلام ہے یہ غیروں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ صرف زمرہ مہدویوں کے اندر سمجھایا جاتا ہے، سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے کہ خدا را خدا بینک، جو خدا ہو تو خدا کو دیکھے۔ یہ کیا مقام ہے؟ خدا کو دیکھنے کے لیے خدا بننا پڑتا ہے۔ تو یہ خدا بننا آخر کیا چیز ہے؟ عام لوگوں سے جب کہیں گے تو بولیں گے کہ شرک، کفر، گناہ۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اپنے اندر اللہ کے اخلاق کو پیدا کرو۔ قرآن کا ہی فرمان ہے، اپنے اندر
اخلاق خدا پیدا کرو، خدا کی صفتیں پیدا کرو، اور جب یہ صفتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، دھیرے دھیرے جب اس میں آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اخلاق میں آپ ڈوب جاتے ہو، فنائیت حاصل کرتے ہو اور بقا کے مقام پر آتے ہو۔ جب یہ کیفیت آتی ہے تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، رأیت ربی بعین ربی ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ خدا کا دیدار کیسے ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خدا کو دیکھا ہے خدا کی ہی آنکھوں سے۔ رأیت ربی بعین ربی، میں نے اپنے خدا کو اپنے رب کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی خدا کو دیکھا خدا نے ڈوب کر۔ ایک گلاس پانی جب تک کے گلاس میں ہوتا ہے، یہ گلاس پانی ہوتا ہے، جب سمندر میں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا اس میں لے جا کر ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر اس سے پوچھا جائے تو گلاس پانی، تو کہے گا کون گستاخ ہے، یہاں تو بے کنارہ لہلہاتا ہوا سمندر ہے۔ پانی، گلاس پانی جب سمندر میں مل گیا تو وہ گلاس پانی نہیں، وہ سمندر کا پانی ہو جاتا ہے۔ خدا کے دیدار کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ خدا کے دیدار کے لیے خدا کی ذات میں ڈوب جاتے ہیں، اور جب کھول کے آنکھیں دیکھتے ہیں تو رواں رواں جسم کا آنکھیں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ مقام ہے بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ماؤد علیہ السلام نے فرمایا، خدا را خدا بیند، جو خدا ہو سو خدا کو دے۔ اس کے بعد آپ کی تصدیق ہونے کے بعد، بندگی میاں کی تصدیق، مریدی، اور آپ کو اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میاں ملک برخوردار سے، اب آپ بندگی میاں کو اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے راضی نہیں، لیکن بندگی میاں ملک برخوردار سے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ان کو اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ بندگی میاں شاہ النبی کو ان کے گھر واپس لایا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام سے کہ بندگی میاں کیوں چلے گئے؟ تو موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا جب حکم ہوگا وہ آئیں گے، جب اللہ کا حکم ہو جائے گا وہ آ جائیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ بندگی میاں اپنے گھر جاتے ہیں، جب عشق میں ابال آتا آپ اپنے گھر سے موعود علیہ السلام کے دربار میں آ جاتے۔ اس طرح مہدی موعود علیہ السلام 6 مہینوں تک وہیں رہے، غالباً قریب پٹن میں آپ 6 مہینوں تک رہے۔ ان 6 مہینوں کے اندر ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضرت بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں سید النمیر چراغ، تیل، بتی سب چیزیں لے کر آئے تھے، اور یہ مقام رکھتے تھے کہ از خود روشن ہو جائیں۔ یہ مقام بندگی میاں کا تھا کہ وہ خود بخود خدا کے دیدار کو حاصل کر لے، از خود چراغ ان کا روشن ہو جائے، لیکن بندے کی ذات سے ان کو روشن کیا گیا۔ اور اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں کی شان اللہ کے کلام میں پیش فرمائی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بندگی میاں کا مقام، اور یہ آیت بندگی میاں پر نازل ہوئی ہے، بندگی میاں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ موعود علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت فرمائی، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی گویا کہ زمین و آسمان کا نور ہے، گویا کہ کیا زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نوری، اللہ تعالیٰ کے ایک نور کی مثال، کمشکات فیہا مصباح، ایک طاق کے اندر گویا کہ ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے؟ اللہ خود دے رہا ہے قرآن میں، اور موعود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ خدا کے نور کی مثال کیسی ہے۔ زمین و آسمان کا خدا نور ہے، اور اس کی مثال جیسے کہ ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح،
المصباح فی زجاجہ، پھر وہ چراغ ایک حباب کے اندر، ایک کانچ کے حباب کے اندر رکھا ہوا. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اور وہ جو کانچ ہے، حباب ہے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ ہزاروں ستارے، ہزاروں کواکب اس کے اندر روشنی اور جگمگاہٹ میں مگن ہے. موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو طاق، قرآن میں مشکات کا نام جو آیا ہے وہ طاق بندگی میاں کا سینہ ہے. بندگی میاں کا سینہ وہ طاق ہے جس میں وہ چراغ اللہ تعالیٰ کا دیدار کا وہ چراغ رکھا ہوا ہے، رؤیت الہی کا وہ چراغ بندگی میاں کے سینے میں رکھا ہوا ہے. اور وہ چراغ بندگی میاں کے سینے میں ایک حباب میں رکھا ہوا ہے، وہ حباب بندگی میاں کا دل ہے. مثل نوری کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، وہ زجاجہ بندگی میاں کا دل ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ. وہ حباب کئی کوکبوں کی روشنی رکھتے ہوئے چمکدار ہے، اور اس حباب کو روشنی ملی، وہ چراغ سلگایا گیا، روشنی دی گئی مبارک درخت کے ذریعے سے. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کا نام چوتھے آسمان میں سید مبارک ہے. وہ مبارک درخت زیتون کا درخت ہے، اور بندے کا نام چوتھے آسمان میں سید مبارک ہے. اور وہ زیتون کا درخت اور وہ بندہ میں ہوں، وہ درخت میں ہوں، اور میرے ذریعے سے، بندے کے ذریعے سے بندگی میاں کے چراغ کو روشنی دی گئی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ زیتون کا درخت کیسا ہے؟ مغرب سے لے کے مشرق تک وہ درخت پھیلا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قید نہیں ہوتی. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم اپنا چہرہ گھماتے ہو وہاں خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی مراد بن کر آئے، اور مراد اللہ کے ذریعے سے یہ چراغ بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مبارک کے اندر وہ چراغ رویت الہی روشن کیا گیا. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء. خرید تھا کہ وہ چراغ کی روشنی خود بخود روشن ہو جائے. اب نور علی نور، نور پر نور ہو گیا. بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے نور میں، عشق کی آگ میں جو جل رہے تھے، جو آگے بڑھ رہے تھے، دید خداوندی کی ایک حد تک پہنچ گئے تھے. لیکن بندگی میاں کے اس چراغ کو مہدی موعود علیہ السلام سے جب روشن کیا گیا تو عشق کا نور اور مہدی موعود علیہ السلام کے وسیلے کا نور، دو نور جمع ہو گئے. نور علی نور، نور پر نور ہو گیا. یہدی اللہ بنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ بندگی میاں کو من سے مراد بندگی میاں کی ذات فرمائیے. یہدی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دے دیتا ہے. لنورہ من یشاء، تو یہ میں سے مراد عام لوگ نہیں، بندگی میاں کی ذات فرماتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام. اللہ تعالیٰ بندگی میاں کو اپنے نور سے روشن کیا ہے، ہدایت دیا ہے. یہ جب اتنا بڑا بیان مہدی موعود علیہ السلام اپنے دائرے میں فرماتے ہیں تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ مقام ہے بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا جو خود اللہ کے دیدار کی روشنی رکھتے تھے اور اب مہدی موعود علیہ السلام کی ذات سے روشن کیے گئے. پھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام مقام پٹن میں ایک اور بات
ایک اور مقام بندگی میاں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے دین کا ایک مددگار اللہ سے مانگا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ابھی میں نے اللہ نور السماوات کی سورہ نور کی آیت تھی، اور اب سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواہش کی تھی کہ میرے دین کا اے اللہ تو کوئی مددگار بنا کر بھیج دے، آیت ہے وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ تو اپنی جانب سے کوئی مدد کرنے والا سلطان بھیج دے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس آیت کی اللہ کے پاس قرآن میں بندگی میاں کا مقام بتایا گیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر بندگی میاں کا مقام اللہ نے بتایا ہے۔ سمجھیے مقام بندگی میاں ہمارے پاس، ہمارے نزدیک بندگی میاں ہے، ان کے مقام کو سمجھیے کہ اللہ کے پاس ان کا مقام کیا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، اے اللہ تو میرے پاس دے دے سلطان نصیر، تو موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سلطان نصیر، وہ مدد کرنے والے سلطان سے مراد بندگی میاں شائخ النمیر کی ذات ہے۔ یہ مقام ہے بندگی میاں شائخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ایسے ہی وقت گزرتا گیا، بندگی میاں شائخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں آتے جاتے، لیکن اب یہ بات جب مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں بندگی میاں جو جا رہے ہیں اور ان سے مرید ہو چکے ہیں اور ان سے تصدیق کر چکے ہیں اور ان سے محبت اور وابستگی اتنی بڑھ چکی ہے، یہ جب ان کے نانا کو بات معلوم پڑی، ملک نصیر الدین مبارز الملک کو جب یہ بات معلوم پڑی تو بہت پریشان ہو گئے کہ اتنی ساری جاگیر، پورے پٹن کے والی پٹن کے اتنے بڑے جیسے زمین جاگیردار اور اس کا سارا سرمایہ بندگی میاں کو سنبھالنے کا ہے، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے عشق میں اپنے آپ کو ڈبا چکے ہیں کہ وہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ یہ فکر کے اندر آپ نے یہ سوچا کہ بندگی میاں کو روک دیا جائے، بندگی میاں کو ان کے پاس مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جانے سے قید کر دیا جائے۔ لہذا نصیر الدین مبارز الملک سلطان محمود بیگڑے کے پاس جاتے ہیں، جا کر علماء سو جن کو پٹن میں مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کی خبر پڑ چکی تھی، ان کی مہدیت جو عام ہو رہی تھی اس کو جان چکے تھے، اور حالات ایسے بناتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا اخراج نامہ لکھ دیتے ہیں، دستاویزات بنا دیتے ہیں، اور نصیر الدین مبارز الملک جو بندگی میاں کے نانا ہیں وہی ان کاغذات کو، اخراج کے کاغذ کو لے کر پٹن واپس آتے۔ 6 مہینے کی کچھ مدت گزری ہے جہاں بندگی میاں شائخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی مقامات سے نوازا ہے۔ کہیں فرمایا اے سید النمیر تم کو ہم نے اپنی ذات عطا کر دی ہے، کہیں فرمایا کہ تم سلطان نصیر کی ذات ہو، کہیں فرمایا خدا بلت جو خدا ہو تو خدا کو دیکھے، کہیں فرمایا آپ ہم ایک جدی حسینی سید ہیں، کہیں فرمایا آپ ہم ایک بھائی ایک اولاد ہیں۔ اتنے ساری چیزوں سے مہدی موعود علیہ السلام نے اتنی عنایات کی، اور بالآخر اخراج نامہ لے کر جب آ گئے، اس سے پہلے کے دربار میں ملک نصیر الدین مبارز الملک اخراج نامہ پیش کرے، مہدی موعود علیہ السلام ان کے آنے پر ہی اٹھ کر فرماتے ہیں اے ملک نصیر الدین آخر اتنی جلدی بھی کیا تھی، کیوں اپنے سر پر بدنامی کا نام لیا کہ اپنے ہاتھوں میں اخراج نامہ لے کر آ گئے؟
کیسی ذات ہے مہدی موعود علیہ السلام کی، غیب کا علم کیسا رکھتے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں اور یا مہدی موعود علیہ السلام اٹھ کر فرما رہے ہیں کہ کیوں جلد بازی کی اور یہ کلنک اپنے ماتھے پہ کیوں لیا ہمارے اخراج نامے کا، جبکہ تمہارے آنے سے پہلے ہی ہمیں خدا کا حکم ہو گیا ہے اے سید محمد یہاں سے ہجرت کرو۔ تم نہیں بھی لاتے تو ہم جا رہے تھے، مگر لا کر سب کے سامنے بتا کر کیوں اپنے ماتھے پہ یہ الزام لے لیا، یہ کلنک لے لیا؟ نہیں بتاتے تو اچھا تھا، ہم جا ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے تمام دائرے کو کوئی حکم نہیں دیا۔ مہدی موعود علیہ السلام اپنے پیچھے آؤ پیچھے آؤ، ہمارے جیسے تمہارے جیسے گناہ گاروں کے جیسا آؤ نماز کو، آؤ بیان کو، آؤ آؤ نہیں بلاتے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے باآواز بلند ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندے کو حکم ہوتا ہے ہجرت کے لیے، بندہ نکل رہا ہے، یہ کہتے ہوئے آپ نکل جاتے اور دیوانے خود بخود آپ کے پیچھے چلے جاتے۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کے غالباً 4.5 یا 5-6 میل کے فاصلے پر بڑلی مقام پر آتے ہیں۔ بڑلی مقام پر آ کر آپ وہاں پر اپنا دائرہ باندھتے ہیں، اور یہاں بندگی میاں شائخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دیا گیا ہے، گھر کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ جب بات معلوم ہوئی کہ مہدی موعود علیہ السلام کو اخراج نامہ پیش کیا گیا اور کرنے والے میرے ہی نانا ہے، تو نانا کے ساتھ یہ سلوک کیا بندگی میاں نے کہ کہا کہ میں زندگی بھر آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اب آپ میرے سامنے کبھی مت آنا، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں قید میں رہوں کہیں بھی رہوں، لیکن آپ میرے سامنے ہرگز مت آنا کہ آپ نے میرے مہدی کو مجھ سے دور کیا ہے، اخراج نامہ پیش کیا ہے، میں اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام مقام بڑلی میں ہیں، کچھ مہینے غالباً 3-4 مہینے بڑلی مقام پر بھی مہدی موعود علیہ السلام رہے ہیں، اور وہاں پر بھی وعظ بیان اور قرآن کا بیان، مراد اللہ کی بیان کی جاتی تھی، ذکر و فکر کی تلقین کی جاتی تھی۔ ایسے میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام بندگی میاں کا انتظار کر رہے ہیں، اور بندگی میاں شائخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اضطراب کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں تڑپ رہے تھے، ایک موقع پا کر حضرت ملک برخوردار نے بندگی میاں کی تڑپ کو دیکھ کر ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور گھر کے اوپر کی کھڑکی میں سے ان کو فرار ہونے کا مشورہ دیا، اور بندگی میاں شائخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑا لتا رسی جو ملتی اس کے ذریعے سے فوراً پیچھے سے کود گئے اور مہدی موعود علیہ السلام کی جانب جانے لگے، گویا کہ اس تیزی سے جا رہے تھے جیسا کہ مقناطیس کسی لوہے کو کھینچتا ہے، میگنیٹ کسی کو کھینچتا ہے، عشق کی بو ان کو کھینچتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس لے جا رہی ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام غالباً 18 دن سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، آپ بڑلی مقام پر اپنے دائرے کو ٹھہرائے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اور اچانک مہدی موعود علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور کھرنی کے جھاڑ کے نیچے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو ہوش ہے، یہ 905 ہجری کا واقعہ ہے، بندگی میاں کی عمر مبارک اب 19 سال کی ہو چکی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کو ہوش ہے، مدہوشی نہیں ہے، بندے کو عقل ہے، جنون نہیں ہے، بندہ صحیح سالم ہے، بندے کو کوئی زخم نہیں ہے، بندے کو کوئی محتاجی نہیں ہے، بندہ جیسے تقی ہے، اس ساری چیزیں بندہ اپنے ہوش آواز میں کہتا ہے کہ جس نے اس ذات کا انکار کیا، اپنی ذات مبارک کو، اپنی پوست مبارک کو آپ نے اس طریقے سے پکڑ کر تمام لوگوں کے سامنے بتایا کہ جس کسی نے اس ذات کا مہدی ہونے سے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من اتبعنی، جس نے میری اتباع کی، فہوا وہ مومن ہے، وہ من انکرا،
بذاتی، جس نے اس ذات کا انکار کیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ میں اللہ کی کتاب کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے میری اتباع کی وہ مومن ہے، اور جس نے اس ذات کا انکار کیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ آپ یہ بات فرما رہے تھے، بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام سے بندگی میاں آ رہے ہیں، بندگی میاں مہدی موعود علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، اور وہ بھی آ کر زمرے دائرے مہدی موعود علیہ السلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہی مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے موقع تیسرا دعویٰ 905 ہجری میں جب بڑھنی میں کیا کہ جس نے اس ذات کا مہدی ہونے سے انکار کیا اس نے کفر کیا، اور جس نے اس ذات کو مہدی مانا وہ مومن ہے، تو حضرت بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آواز بلند کر کے فرماتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ اور آپ کی آواز کے پیچھے دوسرے تمام صحابہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی۔ لیکن سب سے پہلے بندگی میاں نے اپنی تصدیق کا اظہار کیا، اس پر مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صدیق ولایت ہو۔ ایک اور مقام، بڑی مقام میں مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی میاں کو عطا کیا کہ آپ ولایت کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہو، آپ صدیق ولایت۔ اور پھر وہاں سے بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق ولایت کے نام سے یاد کیا جانے لگا، صدیق ولایت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ وہ مقام جو اللہ کے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے عطا فرمایا، سب کے سب اس نام سے آپ کو پھر موسوم کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب واپس پٹن کو نہیں گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب پٹن میں تھے تو آپ کے فرزند دلبند حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ میرا جی، خدا کی راہ میں اگر کوئی کما کر چھوڑتا ہے اور کوئی بغیر کمائے ترک دنیا کرتا ہے، ان دونوں میں انتر کیا ہے، ان دونوں میں مقام کیا ہے؟ تو موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو جتنا کما کر چھوڑے گا اتنا ثواب پائے گا۔ تو اس پر سے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں میرا جی بندے کو اجازت دیجیے، بندہ کسب کرنا چاہتا ہے، جتنا کما کر چھوڑے اتنا ثواب ملے گا، تو بندہ کسب کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت مہدی موعود علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنے لخت جگر کو، اپنے فرزند دلبند کو، اپنے جانشین کو جب جاتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا ہر جا کے باشید با یاد خدا باشید، بھائی سید محمود جہاں کہیں رہو خدا کی یاد میں رہو۔ آپ وہاں سے چلے گئے چاپانیر کی طرف، اور ملک عثمان جو چاپانیر کے وزراء میں سے تھے ان کے یہاں گئے، اور بی بی خوب کلاں کے ساتھ ایک محل آپ کو دیا گیا اور ایک منصب بھی آپ کو دیا گیا، اور وہاں پر آپ اپنی کسبی زندگی کو گزار رہے تھے۔ یہاں یہ ان کا معاملہ چل رہا تھا، اور جہاں بندگی میرا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹے، وہیں کچھ ہی دیر میں بندگی میاں شیخ النبی دائرے معلیٰ میں شامل ہو گئے۔ یہ مقام سیدین ہے کہ مہدی کے سامنے سے کبھی بھی جو تو سیدین جدا نہیں ہوئے۔ اول وقت سے اول میرا ثانی مہدی ساتھ رہے، اور اس کے بعد جو ہی وہ بظاہری ہٹتے ہیں یہاں بندگی میاں کی ذات آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ سیدین مہدی موعود علیہ السلام سے کبھی 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 جدا نہیں رہے۔ اس کے بعد بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قافلے میں چل رہے ہیں، بڑلی مقام پر آ گئے ہیں، اور پھر بڑلی مقام سے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا سفر ہجرت چلتا ہوا جالور گیا، جالور سے آپ جیسلمیر گئے، جیسلمیر سے ناگور گئے، اور کئی بشارتیں بندگی میاں کے تعلق سے وہاں دیتے ہیں، اور ناگور سے پھر آپ مقام ٹھٹا پہنچتے ہیں۔ مقام ٹھٹا پہنچنے کے بعد وہاں پر
گجرات سے کچھ خطوط مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں آتے ہیں، چند فقراء کے نام پر، ان کے گھر کے بچے، ان کی گھر کی عورتیں خط لکھتی ہیں کہ ہم کو ہمارا حصہ دے دو، ہم کو یہی چاہیے کہ ہم بھی یہاں، یا تو ہم مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ جانا چاہتے ہیں یا پھر ہم کو یہاں پر ہمارا حصہ دے دو۔ تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ مہدی موعود علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں، میرا جی اگر اجازت دے تو ان کو ان کے حصے اور ان کی آزادی دے کر ہم آ جائیں۔ تو موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا ہوگا کہ تم بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تم بھی عشق الہی میں جیو، ان کو بھی جلاؤ، تم بھی دیدار خدا پاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کا دیدار کرواؤ۔ بہتر تو یہ ان کو چھوڑ کے ان کا حصہ دے کر مت آؤ، بلکہ سب کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ تو مقام کھٹا میں حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ گجرات کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اسی وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، میاں سید خندمیر آپ بھی گجرات جا کر آئیے، آپ بھی گجرات جا کر آئیے۔ تو بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے عرض گزار ہوتے ہیں، بندہ کیوں جائے؟ نہ بندے کو زن ہے، نہ بندے کو اولاد ہے، نہ زن ہے نہ فرزند ہے، بندہ آخر کیوں جائے؟ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ نہیں بھیج رہا، اللہ بھیج رہا ہے۔ بندگی میاں کا مقام کیا ہے؟ بندہ نہیں بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے۔ بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کی مرضی اس میں ہے، آپ جائیے۔ چنانچہ بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 مہینوں کے لیے مہدی موعود علیہ السلام سے پھر بچھڑ جاتے ہیں اور گجرات کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب لوگ بندگی میاں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ گجرات جائیں گے تو پٹن کے لوگ ان کو واپس چھوڑیں گے نہیں آنے کے لیے، سب ان کے طالب ہیں، ان کے طلبگار ہیں، جب وہ پٹن چلے جائیں گے تو لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہی بھیج رہا ہے اور خدا ہی بلا لے گا۔ کیا فرماتے ہیں بندگی میاں کے تعلق سے؟ مقام بندگی میاں دیکھیے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، خدا ہی بھیج رہا ہے اور خدا ہی ان کو لے کر آئے گا۔ یہ مقام بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ حضرت بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گجرات کی طرف چلے جاتے ہیں اور پٹن کے اندر ایک باغیچے میں جا کر اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں۔ یہاں بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یاروں صحابہ کے ساتھ آپ احمد آباد جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو لیتے ہیں، اور بھی جو تو کچھ جاگیریں، کچھ زیور، کچھ جو فتو وغیرہ جمع کر لے رکھتے ہیں، اور یہاں بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹن کے ایک باغیچے میں رہنے لگتے ہیں۔ لیکن جب خبر ملتی ہے بندگی میاں کے آنے کی سب پٹن والوں کو، تو سب عاشق کے عاشق بن کر بندگی میاں کے دیدار کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کو اصرار کرتے جاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر ایک بار چلیے۔ لہذا بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا پٹن اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے استقبال کے لیے سب کھڑے رہتے ہیں، سب ملتے ہیں، ان کے نانا بھی ملنے کے لیے نزدیک آتے ہیں، لیکن بندگی میاں ان کو اپنا چہرہ اس طریقے سے ڈھانپتے ہوئے دوسری دروازے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن کچھ مہینے وہیں گزارتے ہیں، 18 مہینے اس طریقے سے گزرتے ہیں، اور ان 18 مہینوں میں حضرت ملک مبارز الملک نصیر الدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں بندگی میاں کا چہرہ برابر دیکھ نہیں پا رہا ہوں، وہ مجھ سے خفا ہوئے ہیں اور اب ان کو منانے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ یہ کام کر دیتے ہیں کہ حضرت میاں سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندگی میاں کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی شادی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اس بہانے سے کم میں سید خندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا دیدار کر سکوں گا۔ لہذا شادی مان دی جاتی ہے، شادی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی جہاں بھی حضرت بندگی میاں شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں وہاں پر نانا جان ان کے آتے ہیں، لیکن بندگی میاں نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے 18 مہینے گزارنے کے بعد
یہاں 18 مہینے گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہاں چاپانیر میں حضرت ثانی مہدی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، پنہا ہوتی ہے، لیکن اب ظاہر ہو رہی ہے۔ بندگی میاں کا گجرات کو واپس جانا کیوں تھا؟ کیوں مہدی موعود علیہ السلام نے بھیجا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے بندگی میاں کو وہاں بھیجا؟ اب راز کھل رہا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت ثانی مہدی جو چاپانیر میں بی بی خوب کلاں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، کچھ ہی دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد بی بی خوب کلاں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بی بی خوب کلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ثانی مہدی اکثر غمزدہ رہتے کہ اتنی پیاری بی بی، اتنی خدمت گزار بی بی، اتنی اچھی نیک عمل کرنے والی بی بی مجھ سے بچھڑ گئی۔ آپ پھر شادی کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ملک عثمان جو وہاں کے وزیر تھے، وہ بار بار اقرار کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے ثانی مہدی کا نکاح پڑھا دیتے۔ جب عقد نکاح ہو جاتا ہے، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت تک بی بی کو قبول نہیں کرتے، لیکن ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک وقت رات کے 20 بندگی میراں ثانی مہدی پانی مانگتے ہیں، بی بی پانی لے کر قدمانوں کھڑی ہو جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، نیند لگ جاتی ہے۔ پھر آپ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے نماز فجر کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی کھڑی ہے۔ پوچھتے ہیں بی بی قدمانوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے بی بی کب سے کھڑی ہو؟ کہتی ہے بندی غلام زادی، آپ کے پاس جب سے کہ آپ نے پانی مانگا ہے تب سے بندی کھڑی ہے۔ اس آپ کی خدمت کو اور آپ کے عشق کو دیکھ کر حضرت ثانی مہدی کو بھی ان سے بے حد محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہر وقت ہر عبادت میں بی بی ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اور ایسے میں یہ معاملہ چل رہا تھا، یہ وقت گزر رہا تھا، یکایک ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آتا ہے۔ حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف امامنا مہدی موعود علیہ السلام دونوں آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو بستر سے اٹھاتے ہیں اور آپ کو چلاتے ہوئے گھر کے باہر، محل کے باہر لے کر آ کر کھڑے کر دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اب آپ کا یہاں رہنا بہتر نہیں، اب آپ کو یہاں رہنا کہیں نہیں، آپ آ جائیے ہمارے پاس۔ یہاں یہ خواب ہو رہا ہے، یہاں یہ خواب چل رہا ہے۔ وہاں مقام ٹھٹا میں حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے سالے ہیں، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جان ہیں، وہ ایک خط لکھتے بیٹھتے ہیں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہاں جب سے خواب کا معاملہ چل رہا ہے، یہاں پر ایک خط لکھا جا رہا ہے کہ اے میرے عزیز پیارے بھانجے، تم وہاں کہاں کتب کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، یہاں آ جاؤ، یہاں پر روحانیت کے، عشق کے، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کے کئی انعامات کے خزانے مہدی موعود علیہ السلام لٹا رہے ہیں، اور تم بیٹے فرزند ہو کے دور محروم کیوں رہ رہے ہو، یہاں آ جاؤ۔ یہ خط جب لکھتے ہوتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کا، وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں میاں سید سلام اللہ کو کچھ لکھتے ہوئے، پوچھتے ہیں میاں سید سلام اللہ کیا لکھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میراں جی خط لکھ رہا ہوں۔ کہا کس کو خط لکھ رہے ہو؟ کہا سید محمود کو خط لکھ رہا ہوں۔ بتائیے کہ سید محمود کو آپ کیا لکھ رہے ہیں، پڑھ کے سنائیے۔ جب یہ پڑھ کے سنایا کہ آپ وہاں پر محروم رہ رہے ہیں اور یہاں خزانے لٹائے جا رہے ہیں، تو آپ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں لکھتے ہو؟ گر بامنی، کیا فرماتے ہیں؟ گر بامنی، گر بامنی در یمنی پیش منی، گر بے منی پیش منی در یمنی، جو میرا ہے وہ یمن میں بیٹھا ہوا ہے، اگر لیکن وہ میرے پاس ہے، اور جو میرا نہیں ہے میرے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ یمن میں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ بیان میں سو جاتے ہیں، یہاں ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ گر بامنی در یمنی پیش منی، گر بے منی پیش منی در یمنی، جو میرا ہوتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے اگرچہ کہ یمن میں بیٹھا ہے، اور جو میرا نہیں ہے وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی یمن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یا آپ نے فرمایا، اور پھر فرمایا لکھنا ہو تو یہ لکھو، لکھنا ہو تو یہ لکھو کہ ثانی مہدی یہاں پر ہے اور مہدی وہاں کتب کر رہے ہیں۔
یہ آپ نے فرمایا ثانی مہدی کا مقام کیا ہے؟ وہاں پر مہدی ہے، ثانی مہدی نہیں ہے، اور یہ جو خزانے فیض کے بانٹ رہے ہیں، نور کے بانٹ رہے ہیں، یہ ثانی مہدی بانٹ رہے ہیں آپ نے فرمایا۔ لکھنا ہو تو یہ لکھو کہ بندہ وہاں ہے اور ثانی مہدی یہاں ہے۔ تعجب کیا، اور اس کے بعد یعنی کہ بتلا دیا کہ ثانی مہدی دور ہو لیکن فیض برابر مل رہا ہے، کام برابر چل رہا ہے، درجات بالکل بلند ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ آپ جب آنکھیں اپنی کھولتے ہیں، خواب ٹوٹتا ہے، اپنے آپ کو محل سے گھر سے باہر پاتے ہیں، اور آپ آواز دیتے ہیں اپنی بیوی کو، بیوی قدمانوں کو، جو کہ اس وقت حضرت بندگی میاں سید روشن منور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل لیے ہوئے بیوی وہاں موجود تھی، اس وقت حاملہ تھی، اور اس حمل کی کیفیت کو دیکھ کر ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ چاہیں اگر تو اپنے والد کے گھر رہ جائیں، بندہ آپ مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ تو بی بی ایسی عاشقہ، ایسی عابدہ، ایسی اللہ والی بی بی تھی، انہوں نے کہا جہاں آپ ہیں وہاں میں ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ایسی کیفیت میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کچھ قرض ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا لوگوں کا، تو بی بی کے زیورات بیچ کر وہ سارا قرض ادا کیا جاتا ہے، اور کچھ توشہ زاد سفر کا کچھ سامان باندھا جاتا ہے، اور چاپانیر سے نکل کر پٹن پہنچتے ہیں، اور پٹن پہنچتے پہنچتے سارا سفر کا سامان ختم ہو جاتا ہے۔ پٹن میں آپ آ کر ایک جگہ رہائش کرتے ہیں، اپنے آپ کو رکا کر بیٹھے رہتے ہیں، اور بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹن میں آ چکے۔ بندگی میاں کا بھیجنا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوا ہے۔ مقام ثانی مہدی کتنا بڑا ہے، مقام بندگی میاں کتنا بڑا ہے۔ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر مل جاتی ہے احمد آباد کے اندر کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹن میں، فرزند مہدی پٹن میں آ چکے ہیں۔ ہر دو بزرگ حضرات حضرت شیخ النبی شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد ساتھ میں ہنستے بولتے ہیں، اور اس کے بعد ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی سے کہلواتے ہیں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ بندے کے پاس سفر کا خرچ ختم ہو چکا ہے، اگر آپ کچھ قرض دیں گے تو بندے کے لیے آسانی ہوگی، اور بندہ موعود علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کا قرض ادا کر دے گا۔ تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیجئے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے مہدی موعود کی امانت ہے، اور بندہ امانت دار ہے، خیانت نہیں کرے گا، لیکن بندے کا ذاتی سفر کا خرچ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن بہت کم ہے کہ بندہ ہی سفر کر سکتا ہے، بندہ دیا تو پھر بندے کا سفر مشکل میں آ جائے گا۔ یہ آپ نے کہلا دیا اور اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری سن کر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزردہ ہو جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ میرے لیے کوئی ابھی کام مہیا نہیں ہوا ہے، میرے سفر کا کوئی ابھی بھی معاملہ صحیح نہیں ہوا ہے، آپ اپنے آپ سے خاموش رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بندگی میاں شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتی ہے، آپ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو حضرت بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ بندہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا، بندہ اپنے دائرے میں بیٹھا ہے، بندہ اپنے حجرے میں بیٹھا ہے، بندہ ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ لہذا یہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سارے بزرگان دین محبت اور عشق کی باتیں کرتے ہوئے ایک جگہ موجود تھے، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہو جانے پر، ایک چھوٹی سی بات آ جانے پر، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تھوڑے وقت کے لیے خفا ہو جانے پر سارے کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں حضرت کے حجرے کے نزدیک بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں آ کر کہنے والا کہتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ شیخ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں
عرض کرتے ہیں آ کر کوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آ کر کہتے ہیں کہ اب عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بندگی میں شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بندہ کس کی نماز پڑھے کہ بندے کا قبلہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، قبلہ میرا اندر بیٹھا ہوا ہے، بندہ نماز کس کی پڑھے۔ یہ سنتے ہی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر آتے ہیں اور شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی کرتے ہیں، شیخ النمیر ثانی مہدی کی قدم بوسی کرتے ہیں، دونوں بھائی حقیقی بھائی ایک دوسرے کی قدم بوسی کر کر لپٹتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کی تیاری کے لیے جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج تو ڈوب چکا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، اب نماز کیسے پڑھیں۔ حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور سورج واپس نکل کر آ جاتا ہے۔ مقام ثانی مہدی کیا ہے؟ مقام بندگی میاں عشق بندگی میاں کیا ہے؟ مقام ثانی مہدی کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ تو بہرحال سورج واپس آ جاتا ہے، تب یار دوست بھائی مل کر نماز عصر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا ساز و سامان جو کہ بادشاہ محمود بیگڑے کی بہن راج مرادی اور راج سون نے عطا کیا ہے، جو کہ بہت سارے اور بھی لوگوں نے ہیرے جواہرات اور بہت سارا سامان اللہ کی راہ میں مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں دیا ہے، گویا کہ میں مہدی کے پاس دے رہا ہوں کہہ کر آپ سارا کا سارا دے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سارا سامان ختم ہو جائے تو بندے کو بازو میں رسی سے باندھ کر بیچ دینا، اور ان پیسوں سے ثانی مہدی آپ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس پہنچنا۔ اس عشق کو، اس جذبے کو، اس محبت کو دیکھ کر ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھولے نہیں سماتے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب ایک قافلے میں ہو کر مہدی موعود علیہ السلام کے پاس فرح مبارک جانے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ 18 مہینوں کے بعد بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کئی وقت گزر جانے کے بعد، کچھ سال کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر دو بزرگان دین موعود علیہ السلام سے عشق رکھتے ہوئے آ رہے ہیں فرح کی طرف، اور مہدی موعود علیہ السلام یکایک آپ اپنے دائرے میں سب سے کہنے لگتے ہیں ذرا جھاڑو پوچھا لگا دو، ذرا جھاڑوں کو پانی ڈال دو، ذرا دائرے میں جو تو خوشبو کر دو، اود دے دو، ذرا جیسے یہ صفائی کرو وہ صفائی کرو۔ تو بی بی بونجی جو مہدی موعود علیہ السلام کی حرم محترمہ امہات المصدقین میں سے ام المصدقین ہیں، وہ بی بی کہتی ہیں کیا مہدی کو بھی اپنے فرزند کے آنے کی خوشی ہوتی ہے؟ پیار عرض کرتی ہے کیا مہدی کو بھی اپنے بیٹے کی آنے کی خوشی ہوتی ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہو کیوں نہ ہو کہ پوت پوت ہو کر آیا ہے، اور پھر آپ کچھ اشعار کچھ ایک شعر پڑھتے ہیں، باید شکست از ہما عالم برائے یار، آرے برائے یار تو عالم سواں شکست، یعنی کہ اپنے یار کے لیے ایک عالم کو چھوڑ دینا لازم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یار کے لیے ایک یا دو عالم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، دو عالم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے یار کے واسطے۔ تو وہ میرا یار پوت پوت ہو کر آ رہا ہے، اور اس کے آنے میں خوشی کیوں نہ ہو۔ جب وہ آئے مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور گلے لگ کر اتنا روئے مہدی موعود علیہ السلام اور ثانی مہدی کہ دونوں کے آستین بھیگ گئے، دونوں کے کاندھے بھیگ گئے آنسو۔ اس عشق سے دونوں ایک دوسرے سے ملے، اور بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات بتائی گئی ثانی مہدی نے کہ اگر بندگی میاں شیخ النمیر نہیں ہوتے تو بندہ تو راستے کا ہو گیا تھا، بندے کا کچھ مقام نہیں تھا، اگر بھائی النمیر نہیں ہوتے تو موعود علیہ السلام فرماتے کیا عجب بات ہے، کوئی تعجب نہیں اس بارے میں کہ یہ آپ کے حقیقی بھائی ہیں۔ بندے کی جس طریقے سے دو آنکھیں ہیں، آپ دونوں برابر میری آنکھوں کی طرح دونوں بھائی ہو، یہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لیکن اب جب شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کی جاتی ہے، ثانی مہدی کہتے ہیں کہ
حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، خیانت نہیں کروں گا، اپنی جگہ بالکل درست تھے، لیکن ماؤد علیہ السلام نے فرمایا اے شاہ نعمت تم نے کیا یہ کہاوت گجرات کی نہیں سنی کہ جو باپ کا ہوتا ہے وہ بیٹے کا ہی ہوتا ہے، دے دے سے تو ہو گیا تھا، لیکن آپ کو اتنی بات بھی اتنی گزری کہ میں نے ثانی مہدی کی کیا عزت نہیں کی، کیا میں نے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ دیا، کیا میں نے کوئی غلط کام کر دیا، اپنے ہی آپ کے اندر جو ہے تو آزردہ ہو کر دل بھر جاتا ہے اور آپ دائرے سے نکل کر ایک ریگستان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھیے، ایک گمان کو لے کر، ایک شک کو لے کر صرف آپ جو آزردہ ہو کر ریت کے ٹیلے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو حکم خدا مہدی کو ہوتا ہے جاؤ ہمارے بندے کو مناؤ کہ شاہ نعمت روتے ہیں تو عرش کانپتا ہے۔ شاہ نعمت روتے ہیں، ہر بزرگ کا ایک مقام مہدی موعود علیہ السلام کے پاس رہا، دائرے میں رہا ہے۔ شاہ نعمت کو منائیے کہ ان کے رونے سے ہمارا عرش کانپ رہا ہے، تو موعود علیہ السلام حکم خدا پر جا کر شاہ نعمت کو مناتے ہیں کہ بھائی نعمت کیوں روتے ہو کہ تمہارے رونے سے اللہ کا عرش کانپ رہا ہے، ارے تم نے اور ہم نے تو میدان توکل میں گھوڑے دوڑائے ہیں، برابری کا ہمارا توکل رہا ہے، صرف اور صرف کانوں کا فرق رہ گیا ہے کہ بندہ مہدی موعود ہے اور تم بندے کے خلیفے۔ اس فرق کے ساتھ ہم اور تم نے تو توکل کے میدان میں گھوڑے دوڑائے ہیں۔ کیا تعجب ہے۔ اس کے بعد ان کو منا کر دائرے میں لایا گیا۔ اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام 6 مہینے صرف حیات رہے۔ کتنے؟ 6 مہینوں کی پھر ان کی حیات رہی، اور ان 6 مہینوں میں راوی بیان کرتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا بیان کا مقام و مرتبہ، بیان کا اثر بدل گیا۔ تو جب لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ وہ بیان جو آپ پہلے کیا کرتے تھے وہ الگ تھا، لیکن اب جو بیان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ بلیغ ہے، وہ بہت زیادہ فصیح ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہ اب حاملانے بیان قرآن آ گئے ہیں، قرآن کے بیان کو اصل اٹھانے والے اور سمجھنے والے آ گئے ہیں، اس لیے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل مہدی موعود علیہ السلام پرہ مبارک میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقامات، جو انعامات، جو بشارتیں دیے ہیں اور آپ اپنی رحلت فرمائے ہیں، ان تمام واقعات کو بیان کیا جائے گا، اور پھر وہاں سے بندگی میاں کا تنہا سفر واپس گجرات کو جو آیا ہے، اور اس کے بعد جو مشکلات بندگی میاں نے سہی ہیں اور جنگ کی طرف آمادہ ہوئے ہیں، وہ سارے واقعات بیان کی جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا ذرہ بھی ہمارے سینے میں اللہ ڈال دے، ہم کو یہ توفیق دے دے کہ وہ ذرہ ڈال دے، اور ہم کو ایمان ان کے ذریعے سے عطا فرما دے۔ اللہ کی عشق کی آگ میں جلنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، حضرت بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہم کو مقبول بنائے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بندگی میاں شاہ النبی کے پاس مقبول، وہ ہمارے پاس مقبول۔ آپ ان کے شہر میں رہ رہے ہو اور ان کے مقبول اگر نہیں بنو گے تو آپ مہدی کے مقبول نہیں، جو مہدی کے مقبول نہیں وہ رسول اللہ کے مقبول نہیں، جو رسول خدا کے مقبول نہیں وہ اللہ کے مقبول نہیں۔ تو ہم کو بندگی میاں اپنے دائرے میں قبول کرے، اس لائق ہم اپنے آپ کو بنائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔